اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہے، میری طاقت کچھ اور تو نہیں ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں۔ اللہ اگر ان کے بارے میں کوئی، کن کے بارے میں حضرت؟ مفتی سمر میاں، مفتی محمد میاں سمر دہلوی۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ پیر صاحب ہیں، پورے خلیفہ بھی ہیں، بڑے اور کامل محبت بزرگ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑے کامل بزرگ۔ اللہ اکبر، اللہ اور اکبر، جب آپ کی وفات کے بعد میں 3 دن تک رویا اسی طرح۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو عطا بس فرمائے۔ جس دن وہ آگ اجڑا، میں نے جس طرح سے میری جی، حالت ہو گئی تھی۔ اب ہم سائیں صاحب سے، پیر صاحب سے کچھ سوالیہ جملہ کرنا چاہتے ہیں کہ آپ میوات ہی کے ہیں؟ جی میں ہیں؟ ہاں جی، ہاں جی، اور ضلع بھی آپ کا میوات ہے، نوح ہے؟ نوح ضلع۔ تو اس میں کہ تھوڑا آپ برا نہ مانیے گا، کیونکہ اللہ کی زمین ہے، جی زمین تو اللہ کی ہے، اس پہ تو کوئی بھی رہتا، کسی کا یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اس میں زیادہ تر شہرت یافتہ، مشہور یافتہ جو شخصیت رہی ہیں وہ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا مفتی اعظم الحاج شاہ محمد میاں صاحب سمر دہلوی علیہ الرحمت و رضوان۔ کیوں کہ یہ خطہ انہی کے زیر نگرانی میں آتا نہیں آتا ہے؟ الوریا کے نام سے جانا جاتا تھا یہ۔ کیونکہ آج دیکھیے حضرت کہ ہمارے میوات کے اندر، جو ہم میوات کے اندر رہ رہے ہیں، تو ہم کو نجدی، وہابی، غیر مقلد، دیوبندی، بریلوی کہہ کے نہیں پکارتے۔ ہماری پہچان بریلوی سے نہیں ہے، ہماری پہچان الور سے ہے۔ ہماری پہچان کیا ہے؟ الور سے ہے۔ تو یہ نہیں کہ الور میں الوری ہیں ہم، وہابی ہیں، نہیں، الوری بھی ٹناٹن سنی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں حضرت کی بارگاہ میں کہ جب آپ کی 60-62 سال عمر ہے تو شاید کہ آپ نے یہ، اس کو پہاڑ اوپر بولتے ہیں اس جگہ کو، پہاڑ سے نیچے کا دورہ کیا ہو، پہاڑ کے ارد گرد کا دورہ کیا ہو، کیا آپ نے میرے مرشد کو دیکھا ہے؟ آپ نے کبھی کوئی ملاقات کی ہے تو آپ بتائیے کتنی ملاقات ہوئی ہیں؟ جی میں نے دیکھا ہے، جی، اور قریب میری 2-3 بار ملاقات ہوئی۔ جی، ایک بار میں حضور سے ملنے بھی گیا تھا وہاں، دلی، ہاں جی، اور بڑی محبت تھی ہمیں جی، نا۔ بزرگوں نے کہا ہے کہ پیر ایک اور خدمت انیک ہوتی ہیں، بے شک، بے شک، اور ہر بزرگ ہمارے جو ہے سر کا تاج ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، اور پھر آپ کی حیثیت بہت اعلیٰ درجے کی تھی۔ میں ایک بار میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے گیا تھا جی، میں، جی، تو ایک میرٹھ سے ایک بزرگ آدمی تھا، قریب اس کی 60-62 سال کی عمر تھی اس وقت میرے دماغ سے، تو میاں جی ملن تو نہیں تھے؟ نہیں، میاں ملن کو تو میں جانتا ہوں، لیکن اور کوئی بزرگ تھے، وہ ان کے ہی خاندان کے۔ اچھا، تو میں وہاں بیٹھا تھا ویسے ہی، تو قدرتی انہوں نے کہا ہاں، کہ بھائی حضرت ننھے میاں بھی بہت پائے کے بزرگ تھے۔ مطلب وہ جو کہہ رہے تھے میاں جی ملن کے خاندان سے تھے وہ، ہاں، وہ شاید ان کے خاندان اور سے۔ وہ آئے تھے راج شاہ سود شریف میں، جی جی، راز شاہ رحمۃ وہاں اللہ آپ کی حاضری ہوئی تھی، میں بھی گیا تھا، تو وہ بتا رہے تھے آپ وہ کو؟ وہاں ملے تھے مجھے، ہاں وہاں ملے تھے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ خود بتا رہے تھے، کسی نے پوچھا بھی نہیں تھا، کسی نے پوچھا نہیں، نہ کوئی آپ کا وہاں کوئی مرید تھا، جی، حضرت حضور ننھے میاں کا کوئی مرید بھی نہیں تھا، لیکن آپ وہ خود فرما رہے تھے کہ ایک بار میری جو ہے حاضری ہونی تھی سونت شریف، اچھا، تو میں دلی گیا باڑہ ہندرا، اچھا، جب آپ کے والد محترم حیات تھے، مفتی مشرف صاحب، مفتی مشرف صاحب، جی، جی، تو میں ان سے ملنے گیا تھا، جی، اور میری حاضری تھی یہ، وہاں کے ہو کے جانا ہے آپ کو۔ جی، تو مجھے جب ان کا بچپنا تھا، پیر صاحب کا، پیر صاحب کا، اچھا، اچھا، پیر مفتی محمد میاں سمر مفتی دہلوی، محمد میاں رحمۃ اللہ علیہ کا جی، بچپنا تھا۔ جی، تو جب میں وہاں سے آیا تو آپ نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ میں میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضری دینے جا رہا ہوں۔ کہا تم میرا بھی سلام عرض کر دینا۔ اچھا، 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 بچپنے کا عالم میں دروازے پہ کھڑے تھے وہ، جب وہ آئے تو میں مجھے دیکھ کر کہنے لگا آپ کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں میاں راز شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں جا رہا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی میرا بھی سلام کہہ دینا۔ جی، تو میں جب یہاں آیا اور اتفاق سے میں وہ سلام کہنا بھول گیا میں، یہاں حاضری دے کر کے مجھے پھر وہیں ہو کر کے جانا تھا، دلی حضرت مشرف میاں سے مل کر کے مجھے مل جانا تھا، تو مجھے وہیں کھڑے ملے جہاں پہلے ملے تھے۔ واہ، اور آپ نے جاتے ہی مجھ سے کہا کہ میں نے کون سی غلطی کر دی جو میرا سلام نہیں کہا آپ نے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین آپ سن رہے ہیں، دیکھیے یہ محبت کی بات ہے
یہ پیر یامین صوفی یامین صاحب سے جو بدر الدین علیہ الرحمت و رضوان خلیفہ ہیں، ان سے مرید ہیں، مطلب ہمارے پیر و مرشد کے مرید نہیں ہیں، ان سے عقیدت مند ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ وہ کرامات بیان کر رہے ہیں۔ میں تو پیر صاحب کا مرید ہوں، وہاں رہا بھی ہوں، ٹھیک ہے، شاید کہ یہ کرامات پہلی بار سننے کو مل رہی ہے۔ یہاں پر کھیڑلا سے، گاؤں کھیڑلا سے جناب طاہر حسین صاحب بھی موجود ہیں، جن کے سامنے یہ بیان کی جا رہی ہے۔ آپ کا نام کیا جی؟ ادریس صاحب۔ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ آپ کے مرید ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں؟ یہ ملک پوری۔ اور بھائی صاحب آپ کا نام کیا ہے؟ طاہر صاحب۔ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ واہ واہ واہ۔ دیکھیے میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب وہ حاضر ہونے والے میاں راج شاہ کی بارگاہ میں آئے میرٹھ سے، دلی میں مفتی مشرف صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد جب میوات کے لیے آئے تو وہاں پر پیر و مرشد مفتی محمد میاں سمر دہلوی علیہ الرحمت و رضوان کھڑے ملے، تو آپ نے فرمایا کہ میاں راج شاہ کی بارگاہ میں میرا بھی سلام پیش کر دینا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آیا میوات اور دربار عالیہ میں حاضری بھی ہوئی، لیکن مفتی سمر صاحب کا میں نے سلام پیش نہیں کیا، میں بھول گیا۔ اور جب یہاں سے دلی لوٹے اور پھر وہاں سے حضرت مفتی مشرف صاحب سے ملاقات کا سامنا ہوا تو اس سے پہلے ہی میرے مرشد اعظم مفتی محمد میاں سمر دہلوی نے فرمایا کہ ہم نے کون سی خطا، کون سی غلطی کر دی کہ جو ہمارا سلام بارگاہ میں پیش نہیں کیا۔ آپ آگے ملاحظہ فرمائیں کیا ہوا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے کہا کہ حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، جی جی جی، میں آپ کا سلام پیش نہیں کر پایا، جی یہ بات تھی اللہ جو اکبر، اللہ نہ ہم نے پوچھا تھا اس سے نہ پوچھا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں جی اگر کوئی آپ کے بارے میں کچھ کہے، میری طاقت کچھ اور تو نہیں ہے، میں اپنی جان دے سکتا ہوں، اللہ اگر اکبر۔ ان کے بارے میں کوئی کن کے بارے میں حضرت؟ مفتی سمر میاں، مفتی محمد میاں سمر دہلوی۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ پیر صاحب ہیں، پورے خلیفہ بھی ہیں، بڑے اور کامل محبت بزرگ، آپ کو دیکھ رہے ہیں، بڑے کامل بزرگ، اللہ اکبر اللہ اور اکبر جب آپ کی وفات کے بعد میں 3 دن تک رویا اسی طرح، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے۔ بس جس دن وہ آگ اجڑا میں جس طرح سے میری جی حالت ہو گئی تھی، میں آج بھی مجھے یاد آتے ہیں، حالانکہ میرے پیر ان سے مجھے کئی درجہ اچھے ہیں، میرے پیر میرے بے لیے، شک حق ہونا ہے لیکن مرید کا۔ لیکن ان کا بھی حق ہے۔ ہاں ایک عام بزرگ سہجن نہیں کوئی ہوتا، کیا ایسی ہستی۔ میں نے آپ کے پاس ایک بار اور میں آپ کے پاس، آپ بھی کھڑے رہے، میں بھی آدھا گھنٹہ، کم سے کم آدھا پونا گھنٹہ گاؤں میں جب نیم رکھی تھی مدرسے کی، کون سا گاؤں میں؟ رہاڑی گاؤں میں، رہاڑی گاؤں، ہاں، مدرسے تو کی آپ مجھ سے بات کرتے رہے مگر میں خوف سے ان سے بولا نہیں، کہیں میری زبان نہ پھسل جائے، جی جی جی، کیونکہ آپ مفتی تھے، بے شک بے شک، کوئی ایسے عام آدمی تو ہے نہیں، تو میں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہا آپ کی بارگاہ میں، بے شک، مگر میں وہی بات کا جواب دیا میں نے جو آپ مجھ سے پوچھتے تھے، ہیں، اور آپ نے وہ پتھر رکھا، آپ نے نیم رکھی، مجھے تو یقین ہے کہ وہ ایک دن وہ مدرسہ بھی بنے گا وہاں اور مسجد بھی بنے گی۔ یہ بچے اسی جگہ پڑھ رہے ہیں؟ نہ، یہ گاؤں میں پڑھ رہے ہیں، اچھا اچھا، یہ گاؤں میں پڑھ رہے ہیں، یہ اب بعد میں مدرسہ کھولا ہے یہ دعوت اسلامی والوں نے۔ اور کتنی ملاقات ہوئی ہے آپ کی؟ ایک بار میں وہاں گیا تھا، لیکن بس میری جو دلی کی تمنا رہتی تھی دلی اندر سے، وہ میں زبان بیان نہیں کرتا تھا آپ کے سامنے، کبھی منہ نہیں کھولا میں نے، دیکھیے بس زیارت کے لیے، ہے نا۔ میں تو آج بھی کسی بزرگ سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کی زیارت مجھے ہو جانا، میں اس کو ہی باعث سے برکت سمجھتا ہوں۔ آپ یہ بتائیے کہ علم کے تعلق سے آپ نے کافی علماء کی، پیروں کی تقریر سنی ہے، جی جی جی، جو الفاظ، تلفظات، جو جملے ان کی زبان سے نکلتے تھے، کیا ان کے ہم شکل، ان کے کوئی مشابہ کوئی آج ادا کر رہا ہے یا آپ نے دیکھا ہوگا؟ نہ 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 نہ، ابھی تک کوئی ایسا نہیں دیکھا میں نے۔ اور کیا میوات کے بہت کامل بزرگ، دیکھیے پیر و مرشد کے جنازے میں آپ تھے؟ نہیں جا پایا میں۔ آپ نے خبر سنی تھی؟ خبر سنی تھی، کتنے آدمی آپ تھے میں وہاں؟ بتاؤں، میں 3 دن تک میں یہاں ہی درگاہ پر تھا، جی، اور 3 دن تک بس میں اتنے ہوتا تھا کہ میں نماز پڑھتا تھا، باقی میں روتا رہتا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یعنی ایک الگ کیفیت تھی اس وقت، بے شک بے شک بس میں روتا ہی رہتا تھا، بے شک، اور ایک کھمبا گر چکا، بے شک بے شک۔ اور یہ خبر میرے مرید نے مجھے دی تھی، آپ کا مرید نے؟ ہاں، حافظ طاہر نام ہے ان کا، حافظ طاہر نے حافظ طاہر، ہاں،
کہ مفتی اعظم محمد میاں ثمر دہلوی وصال فرما گئے. وصال فرما گئے. دیکھو آپ کا رونا بھی برحق ہے کہ حدیث کا قول ہے، علماء کا قول ہے کہ علماء کی موت عالم کی موت. عالم کی موت. آپ علماء بھی تھے، مفتی بھی تھے، پیر ہی نہیں، صوفی نہیں، بلکہ علماء بھی تھے. ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوا کرتی ہے حضرات. یہ نہیں ایک عالم کی موت عالم کی موت ہوا عالم کی موت ہوتی ہے، اور اس پر آسمان کے فرشتے روتے ہیں اور دریا کی مچھلیاں روتی ہیں. دریا کی مچھلیاں روتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ کافی لوگ ان سے فیض یابی ہوئے. اور مطلب بھیڑ بہت تھی. ہاں اس وقت جب آپ کے جنازے میں لوگ شرکت فرما رہے تھے تو دلی والے لوگ گھبرا گئے کہ اتنی دنیا پبلک کہاں سے آ گئی. روڈوں پر جگہ نہیں ملی تھی. ہر عالم کو ولی ہونا ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں، بے شک. عالم کو ولی ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ہر ولی کو ممکن ہے کہ وہ عالم دین ہے. نہیں ہے ولی تو آپ جب ولی تھے عالم نہیں بن پاتا. جب آپ ولی ہیں اور ولی ویسے نہیں، کامل ولی، تاثیر والے ولی، سبحان اللہ، اور روشن ضمیر ولی، جی جی ایسے ولی تھوڑی. اب لوگ جیسے جس کا عقیدہ ہے ویسے فیض ملے گا ان کو. جی کوئی بھی کہیں بھی چھوٹا پیر ہو کا یا بڑا پیر ہو، جی جی جس کی عقیدت اچھی ہوگی وہ فیض پائے گا. سبحان اللہ. اگرچہ وہ کچھ بھی نہ ہو، جی سلسلے سے جڑا ہے، سلسلے سے جڑا، غوث اعظم سے جڑا ہے، قادری تو ہے، سبحان اللہ، تو وہ کبھی نا امید نہیں ہوگا اگر اس کا عقیدہ ہے تو. اور عقیدہ نہیں ہے تو چاہے ولی سے ہو جائے اڑنے والے سے کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ. یہ بات